حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت میں خیانت کرنے کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے آپ علیہ السلام نے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو فرمودات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہے، ہر حوالے سے اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس کے تقدیم و تاخیر میں بھی ضرور بالضرور کسی نقطے کی طرف، کسی نیک راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے۔ منافقت کے علامات کو ذکر کرنے کے سلسلے میں، ان کے منافقت کے خصلتوں کو ذکر کرنے کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے امانت میں خیانت کو ذکر کر دیا کہ امانت میں خیانت کرنا منافقت کی پہلی خصلت، پہلی علامت ہے۔ کیا وجہ؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے امانت کو اٹھایا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، انا بے شک ہم نے عرضنا الامانت، اپنے امانت کو پیش کیا، علی السماوات آسمانوں پر، کہ اس امانت کو اٹھاؤ، والارض اور زمینوں پر، زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ اٹھاؤ، فابین، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور اس سے گھبرا گئے، وحملها الانسان، اور اس امانت کو اٹھا لیا کس نے؟ انسان نے۔ انسان نے اٹھا لیا، ہم نے اٹھایا ہے اس امانت۔ وہ امانت ہے کیا؟ مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے فرض کردہ احکامات مراد ہے، انسان نے اٹھائے ہیں۔ زندگی تک، موت تک، جب تک ہم دنیا میں ہے، فرض احکامات کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، امانت ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ بہرحال قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے طرف کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے۔ کس طور پر؟ حفاظت کا ذمہ تو خدا تعالیٰ نے خود لیا ہے قرآن کریم کا۔ امانت اس طور پر ہے کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ حفاظت تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن کریم۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت کے خصلتوں کو ذکر کرنے میں امانت میں خیانت، اس کا تذکرہ پہلے فرمایا، یہ اس حوالے سے بیدار کرنے کے لیے کہ مسلمانوں، بہت بڑی امانت ہے تمہارے پاس، خیال رکھنا۔ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا، مجھ سے سوال کیا، میں اس وقت طالب علم تھا، کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ان چیزوں پہ اگر انسان عمل کر رہا ہے، اسلام پہ قائم ہے، تو آپ نے یہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ جہاد بھی کیا کرو، یہ بھی کیا کرو، وہ بھی کیا کرو، یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان چیزوں کے علاوہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے بات ذہن میں ڈال دی۔ میں نے کہا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کے پیچھے جو منشور ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کر لیا کہ ہم اس پورے منشور کو اپنائیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اور وہ منشور کیا ہے؟ قرآن کریم۔ وہ منشور قرآن ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اسی قرآن میں جہاد بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، سب کچھ۔ لہذا اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، اس میں سے پہلا نمبر کلمہ ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، مطلب کیا؟ پورے قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، پوری شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔